ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ پہلا سوال، ایک ماں کے شکم میں سے دو بچے ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑھی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی ہوئی، یہ کون تھے اور ایسا کس طرح ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے کہ جہاں ابتدائی پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگیں، نہ پہلے کبھی لگی تھی نہ آئندہ کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جس کی قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب جوابات لکھ دیے۔ پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر میں 100 سال کا فرق۔ یہ بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک دن ایک ہی وقت ماں کے بدن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن بیچ میں حضرت زید علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پورے 100 سال مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ ذکر موجود ہے۔ وہ گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات بھی ایک دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی تھی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی گھاٹی قلزم کی تہہ ہے کہ جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم اعلیٰ سے سورج نے بہت جلد سکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پار لے چلے گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر داخل ہوا تو وہ غرق ہو گیا۔ اس زمین پر سورج ایک دفعہ لگا، پھر قیامت تک بھی نہ لگے گا۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے۔ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے، خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔